اوپر سے دیکھو فصل فی التصدیقات القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فحمدية موجبة أو سالبة ويسمى المحكوم عليه موضوعا والمحكوم به محمولا والدال على النسبة رابطة۔ تصدیقات کی بحث کل شروع ہوئی، یعنی حجت کی بحث کل شروع ہوئی، اور حجت کی بحث موقوف ہے قضیے کی بحث پر، اس لیے پہلے انہوں نے قضیے کی تعریف کی کہ قضیہ وہ قول ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھتے ہیں۔ پھر قضیے کی انہوں نے تقسیم کی، قضیے کی دو قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ اگر قضیے میں ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے ہو یا ایک شے سے دوسری شے کی نفی ہو تو اس کو کہتے ہیں قضیہ حملیہ۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ۔ اگر ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے ہو تو یہ قضیہ حملیہ موجبہ ہے، اور ایک شے کی دوسری شے سے نفی ہو تو یہ قضیہ حملیہ سالبہ۔ اور قضیہ حملیہ میں دو چیزیں ہوں گی، ایک موضوع اور ایک محمول، جیسے زید قائم، زید موضوع ہے، قائم محمول ہے۔ اس میں جو محمول ہے محکوم علیہ ہے اس کو وہ موضوع کہتے ہیں، یعنی جس پر حکم لگایا گیا، تو زید پر حکم لگایا جا رہا ہے، زید محکوم علیہ ہے، اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ موضوع۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اسی لیے وضع کیا گیا ہے کہ دوسری چیز کو اس پر کیا کیا جا سکے؟ محمول کیا جا سکے۔ اور دوسری چیز یعنی محکوم بہ کا نام کیا رکھا ہے؟ محمول، کیونکہ اسے دوسرے پر محمول کیا جاتا ہے، جیسے زید قائم میں قائم، وہ محمول کیا جا رہا ہے کس پر؟ زید پر۔ اور موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت ہے، یعنی زید اور قائم کے درمیان جو قیام کی نسبت ہے، اس نسبت پر جو چیز دلالت کرے اسی کو کہتے ہیں رابطہ، اسی کیا کہتے ہیں؟ رابطہ۔ یہاں تک کی تفصیل آپ نے کل پڑھ بھی دی۔ اور اس کے آگے وقد استعیر لہا ہوا، دیکھو متن میں یہ عبارت ہے نہیں، بس وقد کہہ کے چھوڑ دیا ہے، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے برابر سے وقد استعیر لہا ہوا۔ یہ حقیقت میں ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو نسبت پر دلالت کرے وہ رابطہ ہے، اور رابطہ نسبت پر جو چیز دلالت کرتی ہے وہ ادات ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ غیر مستقل۔ کیا ہوتی ہے وہ؟ ادات، یعنی منطق میں ادات اور نحو میں چلے جائیں تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حرف۔ تو نسبت پر جو حرف دلالت کرتا ہے، جو لفظ دلالت کرتا ہے، وہ ادات ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غیر مستقل ہے، کیونکہ نسبت بھی جو ہوتی ہے وہ خود غیر مستقل ہوتی ہے۔ تو اب اس پر جو دلالت کرے گا وہ ادات کہلائے گا۔ اور آپ نے ابھی پیچھے بیان کیا کہ زید قائم میں اصل نسبت ہے زید ہوا قائم، یہ ہوا جو ہے یہی کیا ہے؟ ادات ہے، حرف رابطہ ہے۔ تو اب ایسی صورت میں حرف رابطہ اگر ہوا ہے تو ہوا حرف تو ہے نہیں، ادات تو ہے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اسم۔ اور اسم کیا ہوتا ہے؟ مستقل۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ مستقل ہوتا ہے، اور ادات کیا ہوتا ہے؟ غیر مستقل۔ تو پھر یہ ہوا اسم ہوتے ہوئے ادات کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی اصل کے اعتبار سے واقعی مستقل ہے، اسم ہے، لیکن اس سے استعارہ کیا گیا ہے۔ حقیقت میں ہوا کا مراد نہیں ہے، بس ہوا سے حرف کا یعنی ادات کا کیا کیا گیا ہے؟ استعارہ، اس کو رابطہ مانا گیا ہے بطور استعارہ، اور استعارہ کے اعتبار سے وہ غیر مستقل ہے۔ اور کوئی بھی شے اگر جہتیں بدل جائے تو ایک جہت سے مستقل اور ایک جہت سے غیر مستقل دونوں ہو سکتی ہیں۔ جہتیں بدل جائیں، ایک ہی جہت سے مستقل بھی ہو اور غیر مستقل بھی، یہ تو اجتماعی نقیضین ہو جائے گا، لیکن جہت الگ ہو جائے تو وہ مستقل ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ہوا۔ اور ہم نے رابطے کے لیے جب لیا ہے تو ہوا کو اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں لی، بلکہ کیا کیا؟ اس کا بس استعارہ کیا ہے۔ جیسے کہ ادات رابطہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسے ہی ہوا بھی رابطہ بننے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ اتنا بتانے کے لیے لائے ہیں وقد استعیر لہا اعلم ان الرابطۃ تنقسم الی زمانیۃ تدل علی اقتران النسبۃ الحکمیہ باحد الازمنۃ الثلاثہ وغیر زمانیۃ بخلاف ذلک۔ ایک چیز اور سن لو پہلے، تبھی سمجھ میں آئے۔
پھر یہ کہتے ہیں اچھا چلیے مان لیا کہ ہوا کا آپ نے استعارہ کیا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات، وہ رابطہ بن سکتا ہے، غیر مستقل ہو سکتا ہے، لیکن رابطہ تو دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ رابطہ ہوتا ہے جو غیر زمانی ہو، جیسے ہوا آپ بیان کر رہے ہیں، اس میں کوئی زمانہ نہیں، اور ایک رابطہ وہ بھی ہوتا ہے جو زمانی ہوتا ہے، جیسے افعال ناقصہ۔ افعال ناقصہ یہ سب کے سب کیا ہے؟ رابطہ ہے، اس میں ادات رابطہ میں آئیں گی۔ اور افعال ناقصہ وہ ہیں جو ادات زمانیہ میں سے ہیں، غیر زمانیہ میں سے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اس نسبت کو متصل بھی کریں گے، کہ وہ زمان نسبت ماضی کے ساتھ ہے یا حال کے ساتھ ہے یا مستقبل کے ساتھ ہے۔ تو ادات زمانیہ وہ ہوتے ہیں جو نسبت کو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملائیں، مقترن کریں، اور ادات غیر زمانیہ وہ ہوتے ہیں جو اس کے خلاف ہوں، یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ مقترن نہ کریں۔ تو آپ نے غیر زمانیہ کا ذکر کیا ہے اور زمانیہ کا ذکر کیا ہی نہیں۔ اسی کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ یہ جان لیجئے کہ رابطہ منقسم ہوتا ہے زمانیہ کی طرف، یعنی ادات کی دو قسمیں، رابطے کی دو قسمیں ہیں۔ رابطہ ہے زمانیہ، رابطہ زمانیہ کسے کہتے ہیں؟ تدل علی اقتران نسبت الحکمیہ بعہد الادمیہ الثلاثہ۔ رابطہ زمانیہ وہ رابطہ ہے جو نسبت کو تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ مقترن ہونے پر دلالت کرے۔ غیر زمانیہ بخلاف ذلك، اور غیر زمانیہ اس کے کیا ہوتا ہے؟ برخلاف، غیر زمانیہ اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ وذكر الفارابي ان الحكمة الفلسفية لما نقلت من اللغة اليونانية الى العربية وجد القوم ان الرابطة الزمانية في لغة العرب هي افعال ناقصة ولكن لم يجد، کیا ہے لکھا ہے؟ وافی لکھا ہے سب میں، ولم یجد وافی تلک اللغت رابطۃ غیر زمانیہ تقوم مقام ہست فی الفارسیہ و استن فی الیونانیہ۔ اچھا اب سنو، اب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا ابھی پیچھے کہ ہوا کا استعارہ کیا گیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ ہوا کا استعارہ کیا گیا، اور رابطے کا استعارہ کیا گیا کس سے؟ ہوا سے۔ فارابی ایک چیز یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اور یہ فارابی کا نہیں، یہ ہر قوم کا ہوگا، کہ رابطہ ہر زبان میں ہوتا ہے، رابطہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ ہم اردو بولتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی رابطہ ہے، زید کھڑا ہے، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ رابطہ ہے، موجبہ کے لیے ہے، اور زید کاتب نہیں ہے، تو اب اسی صورت میں یہ جو نہیں ہو جائے گا کیا ہو جائے گا؟ سالبہ کے لیے ہو جائے گا۔ ایسے ہی فارسی میں زید کاتب ہست، زید کاتب ہے تو ہست یہ کیا ہو جائے گا؟ رابطہ، اور اسی کے مقابلے میں نیز وہ کیا ہو جائے گا؟ رابطہ۔ تو ہر زبان میں کیا ہے؟ رابطہ ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی کیا ہونا چاہیے؟ عربی زبان میں بھی رابطہ ہونا چاہیے، لیکن کلام عرب میں اب زمانیہ رابطہ تو ہے، یعنی افعال ناقصہ، لیکن غیر زمانیہ اس کے لیے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو جب لغت یونان کو انہوں نے عرب کی طرف نقل کیا تو انہیں رابطہ سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے استعارہ کیا کس سے؟ ہوا سے۔ کس سے کیا؟ ہوا سے۔ اور استعارہ کرنے کے لیے 3-4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو مستعیر، یعنی استعارہ کرنے والا ہو، دوسرا مستعار جس کا استعارہ کیا جائے، تیسرا مستعار منہ جس سے استعارہ کیا جائے، اور چوتھی چیز ہے حاجت، ضرورت، محتاجی۔ یہاں وہ چاروں چیزیں ہیں۔ کیوں؟ آپ نے ہوا سے استعارہ کیا تو قوم عرب یہ ہوئی مستعیر۔ استعارہ کون کر رہا ہے؟ عرب کے لوگ، تو یہ کون ہوئے؟ مستعیر۔ کس کا استعارہ کر رہے ہیں؟ رابطے کا۔ یہ کیا ہوا؟ مستعار۔ کس سے استعارہ کر رہے ہیں؟ ہوا، ہما، ہم وغیرہ سے۔ یہ کیا ہو گیا؟ مستعار منہ۔ اور ضرورت کیا ہے کہ ان کی زبان میں غیر زمانیہ کے لیے کوئی رابطہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو یہ ضرورت پڑی ان کو کہ کوئی رابطہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے کس سے استعارہ کیا؟ ہوا سے، ہما سے اور ہم سے۔ اسی کو فارابی نے بیان کیا کہ حکمت فلسفیہ یہ فیلسوف سے کی طرف منسوب ہے۔ جب لغت یونان سے عرب کی طرف منتقل ہوئی تو قوم نے رابطہ زمانیہ تو لغت عرب میں پایا، یعنی یونانیوں کو یہ تو ملا کہ لغت عرب میں زمانیہ ہے، کیا ہے؟ وہ افعال ناقصہ، لیکن لغت عرب میں انہوں نے کوئی ایسا لفظ نہیں پایا
جو غیر زمانیہ رابطہ بننے کے قائم مقام ہو، اور جو فارسی میں ہست کے قائم مقام ہو، اور یونان میں استن کے قائم مقام ہو. یہ اس زمان میں کیا ہے؟ حرف رابطہ ہے. اب انہیں کوئی ایسا نہیں ملا تو ضروری تھا کہ کیا کریں؟ استعارہ کریں. فاستعاروا للرابطۃ غیر زمانیہ لفظہ ہوا، تو انہوں نے رابطہ غیر زمانی کے لیے لفظ ہوا سے کیا کر لیا؟ استعارہ. ہوا یا ہیا اور ان کے مثل ہما وغیرہ. مع کونہما فی الاصل اسماء، حالانکہ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ اسماء ہے. لا ادوات نہیں ہے، حالانکہ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ادات ہونا چاہیے. من فہذا ما اشار الیہ المصنف بقولہ وقد استعیر لها، اور اسی کی طرح مصنف نے بھی اپنے قول وقد استعیر سے اشارہ کیا کہ ہوا، ہما، ہم وغیرہ جو ہیں یہ استعارہ کیا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں تو اسم ہے. تو یہ رابطہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ رابطہ غیر مستقل ہوتا ہے اور اسم کیا ہوتا ہے؟ مستقل ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے کیا کیا ہے؟ استعارہ کیا. یہی انہوں نے مراد دے دیا. وقد يذكر للرابطة الغير زمانية اسماء مشتقة من الافعال الناقصة. اب یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس طرح افعال ناقصہ رابطہ غیر زمانیہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ان چیزوں کو بھی رابطہ غیر زمانیہ کے لیے استعمال کیا جائے گا جو افعال ناقصہ سے مشتق ہو، جیسے کائن، کیا کائن، ٹھیک ہے، موجودن، یہ سب بھی رابطے کا کام کریں گے، کیونکہ جب ان کی اصل رابطے کا کام کر سکتی ہے تو ان سے جو مشتق ہوگا وہ بدرجہ اولا رابطے کا کام کرے گا. وہی کہہ رہے ہیں. کبھی کبھی رابطہ غیر زمانیہ کے لیے ان افعال سے اسماء مشتقہ کو ذکر کیا جاتا ہے، جیسے قائم اور موجود. ہمارے قول زید قائم قائمن، یا امیرس ہے، یہ امیرس، ٹھیک ہے، امیرس موجود شاعرن. یہ قائن اور موجود نکالا گیا ہے، یہ اصل کیا ہے؟ زید قائم اور امیرس شاعر. یہ زید کھڑا ہے اور امیرس شاعر. امیرس ایک شخص ہے یونان کا، اس کا نام ہے یہ امیرس، ایک شاعر ہے. تو یہاں پر رابطہ کیا ہے؟ موجود. اور پیچھے والی میں رابطہ کیا ہے؟ قائم. ہونا کیا چاہیے تھا؟ زید کانا قائم، لیکن اس کی جگہ رکھ دیا کیا؟ اور یہاں ہونا چاہیے تھا امیرس وجدہ شاعر، ہونا یہ چاہیے تھا، اسی کی جگہ رکھ دیا کیا؟ موجود، کیونکہ وجودہ سے ہی بنتا ہے موجود، اس میں موجود. تو حاصل کلام یہ نکلا کہ وہ لوگ یعنی اہل عرب کبھی کبھی ہوا، ہما، ہم سے بھی استعارہ کر لیتے ہیں. کس کا؟ رابطہ غیر زمانیہ کا. اور ایسے ہی یہ بھی جو مشتقات ہیں افعال ناقصہ کے، یہ خود افعال ناقصہ تو زمانیہ کے لیے ہیں، لیکن کے جو مشتقات ہوں گے وہ کس کے لیے استعمال کیے جائیں گے؟ غیر زمانیہ کے لیے. وہ اس کے لیے ادات کا کام کریں گے اور رابطے کا کام کریں گے. وَإِلَّا فَشَرْطِيَّةٌ، اب پھر پیچھے جانا پڑے گا. قضیے کی دو قسمیں ہیں، حملیہ اور شرطیہ. ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے ہو، یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے ہو، تو وہ قضیہ حملیہ. وَإِلَّا شرطیہ، یعنی اگر ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے نہ ہو یا ایک شے سے دوسری شے کی نفی نہ ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ. کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ. اب یہ جو قضیہ شرطیہ انہوں نے کہا ہے، یہ حقیقت میں شرطیہ کی چاروں قسمیں انہوں نے بیان کر دی. کیا حاصل نکلے گی؟ شرطیہ کی تعریف کیا ہوگی؟ شرطیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت کا بھی کیا ہو؟ ثبوت ہو. ایک نسبت کی ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی کیا ہو؟ ثبوت ہو. اب اس شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، آپ نے پڑھی ہوں گی، متصلہ اور منفصلہ. میں متصلہ کی تعریف کر رہا ہوں. شرطیہ متصلہ کسے کہتے ہیں؟ ایک شے کے ثبوت کی تقدیر پر یا ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت بھی ثابت ہو، یا ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت منتفی ہو. جیسے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے. تو اگر سورج طلوع ہے ایک نسبت کے ثبوت پر دوسری والی نسبت ثابت ہوگی کہ نہیں ثابت ہوگی؟ کیا؟ دن موجود ہے. اور دوسری اس میں ایک نسبت کے ثبوت پر دوسرے کی نفی ہو، جیسے لیس ان کانت الشمس طالعۃ فاللیل موجود. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر سورج نکلا ہے تو رات موجود ہے. تو اگر سورج نکلا ہوگا تو رات کی کیا ہوگی؟ نفی ہوگی کہ نہیں نفی ہوگی؟ دیکھو، ایک شے کے ثبوت پر دوسرے والی نسبت کی کیا ہو رہی ہے؟
نفی ہو رہی ہے، تو یہ دونوں قسمیں، یہ دو کس کی تعریف ہوئی؟ شرطیہ متصلہ کی. ایک شرطیہ متصلہ موجبہ اور ایک شرطیہ متصلہ سالبہ. پہلی والی صورت ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت کا ثبوت ہو، یہ کیا ہے؟ شرطیہ متصلہ موجبہ. اگر سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے. اور دوسرا سالبہ ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی کیا ہو؟ نفی ہو. جیسے اگر یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر سورج نکلا ہے تو رات موجود ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ رات موجود نہیں ہے. تو ایک کے ثبوت پر دوسرے کی کیا ہو رہی ہے؟ نفی ہو رہی ہے. یہ ہے شرطیہ متصلہ سالبہ. ایسی ہی منفصلہ. منفصلہ میں کیا ہوگا کہ اگر دو نسبتوں کے درمیان تنافی ہے تو وہ منفصلہ موجبہ ہے. دو نسبتوں کے درمیان تنافی ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے وہ نسبت وہ کیا ہے؟ موجبہ ہے. جیسے ھذا العدد اما زوج او فرد، یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے. یہ ہے کون سا؟ شرطیہ منفصلہ. اس میں تنافی، دونوں نسبتوں کے درمیان کیا ہے؟ تنافی. دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا. اور سالبہ عدم تنافی، دونوں نسبتوں کے درمیان کیا ہو؟ اسی کا الٹا، عدم تنافی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید، ایسا نہیں ہے کہ زید کاتب بھی ہو اور ناطق بھی ہو. دونوں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ادھر تو تھا کہ یا تو زید، یہ انسان یا تو کاتب ہے یا یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے، یا تو جڑواں ہے یا سنگل. تو واقعی ایک ہی ہوگا، یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا. دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں میں کیا ہے؟ تنافی ہے. اور عدم تنافی کہ دونوں ایک ساتھ ختم نہ ہو بلکہ دونوں ایک ساتھ صادق آ سکتے ہوں. تو ہم کہیں ایسا نہیں ہے کہ زید یا تو ناطق ہوگا یا کاتب ہوگا. دونوں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کاتب بھی ہو سکتا ہے اور ناطق بھی ہو سکتا ہے. تو جو تنافی تھی وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. یہ ہے شرطیہ منفصلہ سالبہ. یہ چار قسمیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو وَإِلَّا فَشَرْطِيَّةٌ سے ان چاروں کی طرف کیا کیا گیا ہے؟ اشارہ کیا گیا ہے. یعنی ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے نہ ہو، یا ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے ہو تو قضیہ عملیہ. اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ پھر کیا ہے؟ شرطیہ ہے. اور اس کی دو قسمیں، شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ. متصلہ جس میں ایک شے نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسرے کا ثبوت ہو، یا ایک شے کی ثبوت کی تقدیر پر دوسرے کی نفی ہو. اور منفصلہ کہ دونوں کے درمیان تنافی ہو یا دونوں کے درمیان عدم تنافی. ملاؤ. وَإِلَّا فَشَرْطِيَّةٌ اے وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْحُكْمُ بِثُبُوتِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ. یعنی اگر ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے نہ ہو یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے نہ ہو، فالقضیۃ شرطیۃ، تو قضیہ کیا ہوگا؟ شرطیہ. اس کی تعریف نہیں ذکر کیا بالکل بھی، یہ آپ کو میں نے الگ سے بتائی ہے اور آپ کو سمجھنا پڑے گی، یاد کرنا پڑے گی. تو وہ شرطیہ ہے. سواء کان الحکم فیہا بثبوت نسبت علی تقدیر نسبت اخرى او نفی ذلک الثبوت. اب یہ ذکر کر رہے ہیں، اب چاہے اس میں حکم اس بات پر ہو کہ ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت کا ثبوت ہو، یا ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسرے کی کیا ہو؟ نفی ہو. اب تعریف ہوگی، کیا ہو گئی؟ تو یہ کس کی تعریف ہوئی؟ متصلہ کی کہ منفصلہ کی؟ یہ متصلہ کی تعریف ہوئی. او بالمنافات بین النسبتین، یا یہ کہ دونوں نسبتوں کے درمیان تنافی ہو. او سلب تلک المنافات، یا دونوں نسبتوں کے درمیان عدم تنافی. فالأولی شرطیۃ متصلۃ، تو پہلی والی قسم کو ہم کیا کہیں گے؟ شرطیہ متصلہ. یعنی کس کو؟ جہاں ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت کا ثبوت ہو، یا ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ شرطیہ متصلہ. اور دوسرے والے کو کیا کہیں گے؟ شرطیہ منفصلہ. یعنی دونوں کے درمیان تنافی ہو یا عدم تنافی. دونوں سے مراد دونوں نسبتیں. دوسرے کو شرطیہ منفصلہ کہیں گے. وَعْلَمْ أَنَّ حَصْرَ الْقَضِيَّةِ فِي الْحَمْلِيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ عَلَى مَا قَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ عَقْلِيٌّ دَائِرٌ بَيْنَ النَّفِي وَالْإِثْبَاتِ. وَأَمَّا حَصْرُ الشَّرْطِيَّةِ فِي الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنفَصِلَةِ فَاسْتِقْرَائِيٌّ. اب ایک اچھی بات بتا رہے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا حصر، بار بار دلیل حصر آتا ہے. دلیل کا معنی تو دلیل ہے، حصر کا معنی ہوتا ہے گھیرنا. حصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کو گھیرنا. حصر کی دو قسمیں، ایک ہے حصر عقلی اور ایک ہے حصر استقرائی. حصر عقلی اور دوسرا کیا ہے؟ حصر استقرائی. حصر عقلی کا مطلب یہ ہے جو نفی اور اثبات کے درمیان دائر ہو.
اس کے درمیان ہو، نفی اور اس بات کے درمیان دائر ہو، یعنی تلاش و جستجو کے بعد عقل اس بات کا یقین کر لے کہ یہاں بس اتنا ہی ہو سکتا ہے، اس کے بعد کوئی تیسری چیز نہیں ہو سکتی، یقین ہو جائے، یعنی وہاں کسی اور قسم کی گنجائش نہیں ہوگی۔ نفی اور اس بات کے درمیان تو آپ نے یہاں پر حملیہ اور شرطیہ دو قسمیں نکالی ہے نا، کہ قضیے کی دو قسمیں ہیں، ہم قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ یہ حصر جو ہے یہ حصر عقلی ہے، یہ حصر کیا ہے؟ حصر کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہی دو قسمیں نکل سکتی ہیں، تیسری کوئی اور قسم نہیں نکل سکتی۔ کیسے؟ کیونکہ یہ نفی اور اس بات کے درمیان دائر ہے۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ کیسے ہے یہ دلیل حصر؟ یا تو ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے، یا ایک شے کی نفی دوسری شے کے لیے ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بات اور نفی دائر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر ہوگا تو کیا ہے؟ وہ قضیہ حملیہ ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو وہ کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ ہے۔ تو یہ نفی اور اس بات کے درمیان دائر ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ حصر عقلی، یعنی اب ان دو قسموں کے علاوہ قضیے کی کوئی تیسری قسم نہیں بن سکتی۔ یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ حصر عقلی کس کا فائدہ دیتا ہے؟ یقین کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ اس بات اور نفی کے درمیان دائر ہوتا ہے۔ اور حصر استقرائی جو ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ظنی ہوتا ہے۔ ظنی کا مطلب کہ یہ جو قسمیں نکل رہی ہیں یہ ہمیں گمان ہے کہ یہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی تیسری قسم یا چوتھی قسم نہ نکلے، ممکن ہے کہ کوئی اور قسم بھی نکل آئے۔ جیسے شرطیہ کی تقسیم کرنا کس کی طرف؟ متصلہ اور منفصلہ کی طرف۔ شرطیہ کی تقسیم کرنا کس کی طرف؟ متصلہ اور منفصلہ، یعنی قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، متصلہ اور منفصلہ۔ کیونکہ شرطیہ متصلہ وہ ہے جس میں اتصال ہو، اور منفصلہ وہ ہے جس میں انفصال ہو۔ تو عین ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسی قسم نکل آئے جس میں نہ اتصال ہو اور نہ انفصال ہو، تو یہ حصر حق سے عقلی نہیں رہے گا، بلکہ کون سا ہوگا؟ حصر استقرائی، کہ ان دو قسموں کے علاوہ ایک تیسری قسم نکلنے کی گنجائش ہے، کیونکہ یہاں نفی اور اس بات نہیں ہے۔ یہاں کیا ہے؟ اتصال وہ ہے، وہ شرطیہ متصلہ وہ ہے جس میں اتصال ہو، اور شرطیہ منفصلہ وہ ہے جس میں انفصال ہو، تو یہاں نفی اور اس بات کہاں ہے؟ حالانکہ پہلی والی جو تقسیم ہے حملیہ اور شرطیہ والی، اس میں نفی اور اس بات پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے؟ یا تو ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بات اور نفی ہو گیا۔ اگر ہوگا تو قضیہ حملیہ، اور نہیں ہوگا تو قضیہ شرطیہ، وہ حصر عقلی۔ اور یہ والا شرطیہ کی جو تقسیم کر رہے ہیں وہ کس کی طرف؟ متصلہ اور منفصلہ کی طرف۔ یہ کون سا حصر ہے؟ حصر استقرائی، یعنی یہ ظنی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ان دو قسموں کے علاوہ کوئی تیسری قسم نکل آئے۔ اس کی میں نے مثال بھی دی کہ شرطیہ متصلہ اسے کہتے ہیں جس میں اتصال ہو، اور منفصلہ اسے کہتے ہیں جس میں انفصال ہو۔ تو عین ممکن ہے کہ کوئی ایک تیسری قسم نکل آئے جس میں نہ اتصال ہو اور نہ ہی انفصال ہو، تو ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ تو دو کے علاوہ تیسری نکل سکتی ہے، اس لیے یہ حصر استقرائی ہے، ظنی ہے، اس میں یہ یقین ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دو ہی قسم ہو سکتی، اسی کو بتا رہے ہیں۔ وعلم ان حصر القضیہ فی الحملیہ والشرطیہ علی ما قررہ المصنف عقلی، قضیے کو حملیہ اور شرطیہ میں منحصر کرنا جیسا کہ مصنف نے کہا ہے، اس کا حصر کرنا یہ عقلی ہے، یعنی یہ حصر کون سا ہے؟ حصر عقلی ہے، دائر بین النفی والاثبات، جو نفی اور اثبات کے درمیان دائر ہے، جو یقین کا فائدہ دے گا۔ واما حصر الشرطیہ فی المتصلہ والمنفصلہ، اور شرطیہ کو متصلہ اور منفصلہ میں منحصر کرنا، تو یہ حصر کیا ہے؟ حصر استقرائی ہے، عین ممکن ہے کہ ان دو کے علاوہ کوئی تیسری قسم بھی نکل آئے۔ مقدما لتقدمہ فی الذکر تالیا لطلوبہ عن الجزء الاول، اوپر پڑھا والا فشرطیۃ، ورنہ وہ قضیہ کیا ہوگا؟ شرطیہ ہوگا، اور قضیہ شرطیہ میں دو جز ہوتے ہیں، قضیہ شرطیہ میں دو جز ہوتے ہیں، جیسے شرط و جزا کہتے ہیں نا، یہاں کیا کہتے ہیں؟ مقدم اور تالی، پہلے کو کہیں گے مقدم اور دوسرے کو کہیں گے تالی۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں نیچے کہ اس کو مقدم کیوں کہتے ہیں اور اس کو تالی کیوں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مقدم اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے، اور تالی کا مطلب ہوتا ہے تابع، جو دوسرے کے تابع ہو، تو تالی پہلے کے بعد ہوتا ہے، اس کے تابع ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تالی کہتے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں۔ مقدما لتقدمہ فی الذکر، اور پہلے والے جز کو مقدم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ذکر میں کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے۔ وتالیا، اور دوسرے کو تالی لطلوبہ عن الجزء الاول، کیونکہ وہ جزء اول سے کیا ہوتا ہے؟ مؤخر ہوتا ہے اور اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ بس اب یہاں سے نئی تقسیم شروع ہوگی، موضوع اور محمول کے اعتبار سے ہوتی ہے نا،
محصورہ محمولہ معمولہ. تو حاصل کلام یہ نکلا تمہارے سبق کا کہ کبھی کبھی ایسے لفظ سے رابطے کا استعارہ کیا جاتا ہے جو لفظ حقیقت میں استعارے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے اسم، جیسے کہ ہوا سے استعارہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، استعارے کی دو قسمیں ہیں، زمانیہ اور غیر زمانیہ. غیر زمانیہ ہے کیا؟ افعال ناقصہ، اور زمانیہ جیسے ہوا ہوا ہوں جن سے جو استعارہ کیا جا رہا ہے. البتہ اہل عرب نے یونانی لغت یعنی زبان جب اہل عرب کی طرف منقول ہوئی تو ایسی صورت میں انہوں نے دیکھا کہ زمانیہ تو پایا جا رہا ہے، غیر زمانیہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے غیر زمانیہ کے لیے کیا کر لیا؟ ہوا اور ہما ہم سے استعارہ کر لیا. کبھی کبھی رابطہ غیر زمانیہ کے لیے زمانیہ کے مشتقات کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو رابطہ زمانیہ ہے افعال ناقصہ، ان کے جو مشتقات ہوں گے اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ، ان کو استعمال کیا جائے گا کس کے لیے؟ رابطہ غیر زمانیہ کے لیے. اتنا ہو گیا. وَإِلَّا فَشَرْطِیہ، یعنی یہاں سے شرطیہ کا بیان ہے کہ اگر ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے نہ ہو، یعنی وہ قضیہ حملیہ نہ ہو، تو پھر وہ کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ ہے. اب شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ. شرطیہ متصلہ اس کو کہیں گے جس میں ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت کا ثبوت ہو، یا ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی ہو. اس کی مثال وہی، ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج نکلا ہوا ہے تو رات موجود ہے، یعنی اگر سورج نکلا ہے تو رات موجود نہیں ہوگی. تو ایک نسبت کے ثبوت پر دوسرے کی کیا ہو رہی ہے؟ نفی ہو رہی ہے کہ نہیں نفی ہو رہی ہے. تو یہ دونوں ہو گئے متصلہ موجبہ اور سالبہ، دونوں ہو گئے. پہلے والا ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود متصلہ موجبہ ہو گیا، اور دوسرا والا لیس ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار فاللیل موجود، یہ کس کی مثال ہو گئی؟ متصلہ سالبہ. اور متصلہ منفصلہ دوسرا ہوگا منفصلہ، یعنی جس میں دونوں نسبتوں کے درمیان تنافی ہو یا دونوں نسبتوں کے درمیان عدم تنافی، یعنی تنافی کا نہ ہونا، تنافی کا ہونا اور تنافی کا نہ ہونا. یہ ہے شرطیہ منفصلہ. پہلا والا ہوگا منفصلہ موجبہ اور دوسرا والا ہوگا منفصلہ سالبہ. پہلے کی مثال ھذا العدد اما زوج او فرد، یا یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے، ایک ہی ہوگا کیونکہ دونوں کے درمیان کیا ہے؟ تنافی. تنافی ہے، منافات ہے، اور جن کے درمیان منافات ہو وہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. یا تو وہ جڑواں ہی ہوگا یا وہ سنگل ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جڑواں بھی ہو اور سنگل بھی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہے تنافی والی صورت. عدم تنافی والی صورت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائے. جیسے ہم کہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ زید یا تو کاتب ہوگا یا ناطق ہوگا، دونوں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کاتب بھی ہو اور ناطق بھی ہو. یہ ہے کیا؟ عدم تنافی والی مثال. سمجھ میں آ گیا؟ حصر کی دو قسمیں ہیں، حصر عقلی اور حصر استقرائی. حصر عقلی اس حصر کو کہتے ہیں جو اثبات اور نفی کے درمیان دائر ہو اور یقین کا فائدہ دے. یقین کے فائدہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو قسمیں نکل آئے تلاش و جستجو کے بعد وہی یقینی ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی قسم نہیں نکل سکے گی. اور حصر استقرائی وہ ہوتا ہے جو نفی اور اثبات کے درمیان دائر نہ ہو، اور یہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ ظن کا. یعنی تلاش و جستجو کے بعد جو قسمیں نکل آئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ اتنی ہی ہوں گی، ممکن ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور قسم بھی نکل آئے. یہ حصر دلیل وہ کیا ہوگا؟ استقرائی. تو حملیہ اور شرطیہ کے درمیان جو دلیل حصر ہے وہ کون سی ہے؟ عقلی یا استقرائی؟ عقلی. لیکن شرطیہ متصلہ اور منفصلہ کے درمیان جو حصر ہے وہ کون سا